بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. سورة البروج مكية، وهي 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قُرِئَ قرأ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پڑھنا، تلاوت کرنا. اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو وہ خدا کی طرف نہیں جھکتے، خدا کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ کافر لوگ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں. یہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 21 ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور یہ آیت کریمہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی اس آیت کو جو پڑھے، جو سنے، اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس کا معنی یہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے نہیں کرتے، یعنی جھکتے نہیں. کون نہیں جھکتے؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کے منکر. اور ہم سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو جب ہم نے یہ آیت سنی ہے اور تلاوت کی ہے تو ہم سب پر ایک سجدہ واجب ہو گیا. تو ایک سجدہ آپ حضرات بھی کر لیں گے، انشاءاللہ میں بھی کر لوں گا. تو اللہ رب العزت ان کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب
قرآن کریم کی حقانیت ان کے سامنے بتائی جاتی ہے کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، اور یہ جو قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کے احکام تمہیں بتائے جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور اس کو حق مانو۔ تو کافر لوگ ایک تو اس کو حق ہی نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے کبھی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ان کو جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اکڑپن ختم کرو، ایک خدا کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کا حکم تو تمہیں دیا جا رہا ہے، کسی اور کا حکم تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ چلو بھائی تم کوئی اور مخلوق ہوتے، کوئی اور تم کو پیدا کرتا، کوئی اور تم کو نعمت دیتا، کوئی دوسرا کہتا تو چلو بات سمجھ میں آتی۔ وہی خدا ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، تمہیں پیدا کیا، اور اتنے جوانی کو عمر کو پہنچ گئے اور زندگی کے لمحات سے مزے لے رہے ہو، تو اس خدا کو ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ تو وہ لوگ مانتے بھی نہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے بھی نہیں، عاجزی بھی نہیں دکھاتے، بلکہ اور اس حق کی تکذیب کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ حق کو وہ جھٹلاتے ہیں، حق کی تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ رب العزت کو خوب خبر ہے، اللہ رب العزت بہت باخبر ہے ان چیزوں سے جو یہ ذخیرہ کر رہے ہیں، یوعون جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو اعمال بد یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال بد سے خوب واقف ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک مطلب تو حضرات مفسرین اعظام نے یہ فرمایا کہ یہ بد اعمالیاں اور بد کرداریاں جو یہ کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جو یہ ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کے اندر جو یہ چھپائے ہوئے ہیں نا باتیں، کیا کیا ان کے دلوں کے اندر ہے، اسلام کے بارے میں کیا کیا گناؤنی حرکتیں کرنے کے یہ منصوبے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، بشارت دے دیجیے کہ یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے بہت جلد جو ہے تم کو عذاب آ پہنچے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق ان نافرمانوں کے بعد نیک بندوں کا ذکر کر کے سورت کو ختم کر رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحات کیے، یعنی اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوگا، ممنون کبھی موقوف نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسا ان کو اجر عطا فرمائیں گے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ بشارت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے۔ اللہ کے فضل سے سورہ انشقاق کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سورہ کے اندر جو اعمال کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیے اسے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی سورہ سورۃ البروج ہے جو کہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کے اندر 22 آیتیں ہیں۔ بروج برج کی جمع ہے، بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں ستارے۔
اور بعض نے فرمایا کہ جس کے معنی ہیں منزلیں، ستاروں کی منزلیں ہیں کہ یہ ستارہ یہاں سے یہاں تک، یہ ستارہ یہاں سے یہاں تک، تو ہر ایک ایک بروج ہے، جیسے چاند کے چلنے کی ایک منزل ہے، اسی طریقے سے ستاروں کے بھی ایک منزل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والے ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے بڑے بڑے ستاروں کی، یا قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے کیے ہوئے، وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور اسی طریقے سے جس دن میں حاضری ہو اس کی قسم ہے، جس میں لوگ حاضر ہوں گے اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ تو والسماء ذات البروج، اللہ تبارک و تعالیٰ برجوں والے آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس دن کی قسم کھا رہے ہیں جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا، یعنی مراد قیامت کا دن ہے۔ تو یہ جو آسمان برجوں میں ہے، بڑے بڑے جو ستارے ہیں، ان کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی حقیقت کو بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا آج جس طریقے سے قائم ہے، یہ دنیا پھر ختم ہو جائے گی۔ ایسے بڑے بڑے آسمان، ایسے بڑے بڑے ستارے ایک دن درہم برہم ہو جائیں گے، اور ایک دن درہم برہم ہو کر قیامت کا دن ضرور آئے گا، اس کی قسم اللہ نے کھائی۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور جس دن میں لوگوں کی حاضری ہوگی اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ شاہد سے مراد مفسرین اعظام نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن مراد ہے۔ ومشہود سے حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ شاہد کے تو ایسے بہت سارے معنی ہیں۔ شاہد کے معنی آتے ہیں گواہ بھی، شاہد کے معنی آتے ہیں دیکھنا بھی، اور ایک معنی جو یہاں مراد ہے وہ جمعے کا دن مراد ہے، یعنی حاضر ہونے والے دن۔ اب اس کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی ہے، یہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، کہ یہ جمعے کا دن ہر بار آتا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہر 7 دن کے بعد ایک بار جمعہ ضرور آتا ہے، تو یہ حاضر ہونے والا دن ہے۔ ومشہود، اور اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ سارے کے سارے مسلمان لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، دور دراز علاقوں سے، دور دراز ملکوں سے عرفے کے دن میں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اور مبارک دن ہے۔ تو عرفہ کا دن مراد ہے مشہود سے، اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ اور مشہود کے ایک مطلب حضرات مفسرین اعظام اس طرح بھی لیے ہیں کہ اس دن میں
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دیں گے، تو اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی دینا بھی مراد ہے کہ ایمان والے کی گواہی اس روز کون دیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ ہاں میری امت نے مجھ پر ایمان لائی تھی۔ تو مشہود کا ایک مطلب یہ، تو شاہد اور مشہود میں کئی مطلب حضرات مفسرین نظام نے ذکر کیے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے، قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہو خندق کھودنے والے پر۔ قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہو، خدا کی لعنت ہو خندق کھودنے والے پر۔ النار ذات الوقود، یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے پر۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت کے جب کہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ سب کے سب ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، اخدود والے یعنی خندق کھودنے والے سے مراد کیا ہے؟ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت فرمائی گئی ہے کہ خدا کی لعنت ہو ان خندق کھودنے والے پر، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ان آیتوں کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے، اور یہ آیتیں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ جیسے کہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک پچھلی امت میں ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ جو تھا اس کا نام مفسرین نظام نے فرمایا یوسف ذو نواس نام کا ایک بادشاہ گزرا پچھلی امتوں میں۔ اور اس کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن جانتے ہیں، شیطان کی باتیں جھوٹی موٹی لے کر غیب کی خبریں دینا، اس کو کہتے ہیں کاہن۔ پہلے جو ہے آسمان کی طرف جنات اور شیاطین جاتے تھے اور وہاں کی کچھ خبریں لے لے کر آتے تھے، اور جھوٹی موٹی خبریں ہوتی تھی، تو کاہن لوگ کیا کرتے، وہی باتیں جو ہے غیب کی باتیں اپنے آپ بول کر جو ہے لوگوں کو باخبر اس کی مستقبل کے لیے کیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، تو اس کو کہتے ہیں کاہن۔ تو یہ بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا۔ اس کاہن نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جادو ہے، میں جادوگر ہوں، اور میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کب تک رہوں مجھے معلوم نہیں، جب تک میں ہوں تمہارا میں کام آ رہا ہوں، لیکن میں جب مر گیا تو میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو ایسا کرو بادشاہ، ایک لڑکا مجھے دے دو کہ جسے میں جادوگری سکھا دوں۔ لڑکے نے بادشاہ نے ایک لڑکا اس کاہن کو دے دیا، اور وہ لڑکا اس کاہن کے پاس جاتا تھا جادوگری سیکھنے کے لیے۔ تو جب راستے سے جاتا وہ لڑکا، تو حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ راستے میں ایک مرتبہ اس نے
ایک جانور کو دیکھا کہ وہ جانور لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، آگے لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ مفسرین نظام نے فرمایا وہ جانور کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ شیر تھا۔ اب شیر اگر راستے میں رک جائے تو کس کو ہمت ہوگی کہ اس سے آگے جائے؟ تو اس طرح سے وہ شیر راستے کو بند کر دیتا تھا۔ اسی راستے میں درمیان میں اس لڑکے کو ایک راہب ملا کرتا تھا۔ راہب وہ جو کسی تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا انسان، اس کو کہتے ہیں راہب۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ راہب جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی مذہب پر تھا۔ تو وہ لڑکا جب بھی اس کاہن کے پاس جاتا تو راستے میں یہ راہب صاحب ملتے اور اس کو جو ہے اچھی اچھی باتیں، جو مذہب عیسائیت میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جو صحیح صحیح باتیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی، وہ باتیں وہ راہب اس لڑکے کو سناتا۔ تو وہ لڑکا جو ہے اس راہب سے مانوس ہو گیا، یعنی جب بھی راستے میں وہ راہب ملتے ان کے پاس جا کر بیٹھتے اور دین کی بات سنتے، پھر اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتے۔ تو اسی درمیان میں ایک مرتبہ وہ جانور یعنی شیر ملا، اور شیر ملنے کے بعد دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں اس شیر سے، ان کا راستہ روک رکھا ہے یہ شیر۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں مخلوق پریشان ہو، ان کی پریشانی دور ہو۔ تو اس لڑکے نے یہ کیا، ایک ہاتھ میں پتھر لی اور پتھر لے کر اس شیر کو مارنے لگا، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے وہ لڑکا، اے میرے پروردگار، اے اللہ، اگر اس راہب کی باتیں صحیح ہیں تو جو میں یہ پتھر اس شیر کو مار رہا ہوں، اس میرے پتھر کے مارنے کی وجہ سے اگر راہب کی باتیں سچی ہے تو یہ شیر میرے اس پتھر سے مر جائے، اور اگر یہ راہب کی بات جو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب کی باتیں بتاتے ہیں، اگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں اور کاہن درست ہے جو کہ غیب کی باتیں جھوٹی موٹی بتاتے، اگر وہ صحیح ہے تو میرے اس پتھر سے یہ شیر نہ مرے۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اس پتھر کو ہاتھ میں لے کر اس شیر کی طرف مارا، مارتے ہی وہ شیر مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات تو کس کی صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح ماننے والا بندہ راہب ہے اسی کی تو بات صحیح ہے، کاہن کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی اس دعا کو قبول کر لی، اور واقعتاً جب اس نے کہا کہ راہب کی بات سچی ہے تو میرے اس پتھر سے یہ شیر مر جائے، تو راہب کی بات سچی تھی، اس نے یہ واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کے دینے کی وجہ سے جب اس لڑکے نے شیر کو پتھر سے مارا تو وہ شیر مر گیا۔ آگے بڑھا وہ لڑکا جو جادوگری سیکھنے جا رہا تھا، کس کے پاس؟ کائن کے پاس۔ آگے بڑھا، پھر اس کے بعد اس کو ایک نابینا شخص مل گیا۔ اس کو کہیں سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس لڑکے کے اندر کوئی نہ کوئی علم ضرور ہے۔ تو ایک نابینا شخص مل گیا جو آنکھوں سے اندھا ہے۔ جب وہ مل گیا تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ جب تیرے پاس ایسا علم ہے تو میری اس پریشانی کو دور کیوں نہیں کر دیتا تو؟ یہ لڑکا، میری یہ پریشانی ہے، یہ اندھاپن میری دور کر دے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تیری یہ پریشانی، آنکھوں کی بینائی، ایک شرط پر دور کر سکتا ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر میں تیری بینائی واپس لے آؤں، اور بینائی واپس لانا یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں ایک شرط پر، اگر وہ بینائی لوٹ آئے تو کیا تم مجھ پر ایمان یعنی اللہ پر ایمان لائے گا؟
اس شخص نے کہا ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا جب اس لڑکے نے کی تو اس انسان کی جو کہ نابینا تھے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی، یعنی دیکھنے میں ہر چیز آنے لگی، گویا کہ وہ بینا ہو گیا، درست ہو گیا، اس کی نابینائی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایمان لے آیا۔ اب یہ باتیں جو ہے بادشاہ کو معلوم ہو گیا، جو بادشاہ اس لڑکے کو کاہن کے پاس بھیجتا تھا جادوگری سیکھنے کے لیے، اس کو معلوم ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس راہب کو بھی گرفتار کر لیا۔ گویا کہ تینوں شخص یہ گرفتار ہو گئے بادشاہ کے۔ مفسرین نظام نے لکھا کہ اس ظالم بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کر دیا، اور نابینا جو تھا اس کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اب بچا رہ گیا صرف لڑکا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس لڑکے کو اب میں سزا دوں۔ تو بادشاہ نے جب اس لڑکے کو سزا دینے کے لیے سوچا تو لاؤ لشکر جمع کر لیے، اور سبوں سے مشورہ کر کے یہ کہا کہ دیکھو اس لڑکے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے کر جاؤ، اور اونچے پہاڑ سے لے جا کر اس لڑکے کو گرا دو اور ختم کر دو۔ لے کر گئے پکڑ کر، اور اونچے پہاڑ پر لے کر چلے گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ سے اس لڑکے نے دعا کی، فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ سے وہ لڑکا کیا گرتا، جو گئے تھے لے کر پکڑ کر، وہ سب کے سب گر گئے اور سب کے سب مر گئے۔ اللہ سے دعا کی ہوگی اس لڑکے نے کہ اللہ مجھے بچا لیجئے اس ظالم بادشاہ کے اس ظلم سے، تو اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ پہاڑ سے گر کر مر گئے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کو خبر ہوئی، پھر اس نے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس لڑکے کو اب جو سزا دینی ہے، اس کو ایک بیچ سمندر میں لے جا کر ڈبو دینا ہے۔ کشتی میں بٹھا دیے، اور لوگ بھی بیٹھ گئے جو لے کر جا رہے تھے سزا دینے کے لیے۔ جب بیچ دریا میں کشتی پہنچی، وہاں پر جب ڈبونے کی ان لوگوں نے کوشش کی، تو وہاں پر پھر اس لڑکے نے دعا کی۔ دعا کرتے ہی ایسا ہوا کہ وہ کشتی ہی پلٹ گئی، دوسرے لوگ مر گئے، یہ بچ گئے۔ اس طرح سے یہ لڑکا اس وقت بھی بچ گیا۔ اب پھر اس کے بعد حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اس لڑکے نے خود یہ ظاہر کیا کہ مجھے اگر تمہیں مارنا ہے، مجھے اگر تم مارنا چاہتے ہو، بادشاہ سے کہا اس لڑکے نے، تو کام یہ کرو کہ میرے ترکش میں بہت سارے تیر ہیں، وہ تیر لو اور اپنے کمان میں لگاؤ، اور اس کمان سے مجھے جو ہے مارو۔ پہلا یہ کرو کہ تیر سے کمان سے تیر کو نکالو، اور تیر کو کمان میں لگا کر تیار کر لو، اور مجھے ایک جگہ پر سولی کے لیے چڑھاؤ، اور وہاں پر مجھے تیر مارنا۔ تو فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ ترکش سے تیر نکالے اور کمان میں لگائے، اور تیر جو ہے اس لڑکے کو مارا تیر کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں کہ وہ تیر جو ہے اس لڑکے کی کن پٹی میں لگے۔ جب اس کن پٹی میں اس کے وہ تیر لگے تو وہ لڑکا وہیں شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے کہ کیسا علم والا لڑکا تھا کہ جو یہ کہتا وہی درست ہوتا۔ تو فرماتے ہیں مفسرین نظام کے بے شمار لوگ اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو یہ بادشاہ پریشان ہو گئے کہ اتنے سارے لوگ
اس کے واقعے کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. یہ بادشاہ پریشان ہو گیا. اب جو ہے اس بادشاہ نے سوچا کہ میں ان کے لیے خندق کھودوں. پہلے تو ان لوگوں کو کہا کہ تم اللہ کے منکر ہو جاؤ، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کا انکار کر دو. سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کا انکار نہیں کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ کا اب انکار نہیں کر سکتے، اللہ ایک ہے. گویا کہ بادشاہ کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی اور وہ سب کے سب مسلمان رہے. تو بادشاہ نے اب کام کیا کیا؟ اس بادشاہ نے ایک خندق کھودی، جس کا اب یہاں پر ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود. خدا کی مار ہو خندق کھودنے والے پر. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے خندق کھودی، اور خندق کھودنے کے بعد اس خندق میں آگ بھر دی، یعنی خطرناک قسم سے آگ جو ہے اس کے اندر بھر دی، اور وہ آگ ہی آگ گویا کہ وہ خندق بن گئی. النار ذات الوقود، جس کا ذکر اس میں ہے، یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے پر خدا کی لعنت ہو. کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے ان تمام کے تمام ایمان والوں کو اس خندق میں ڈال کر ہلاک کر دیے. تمام کے تمام وہ ایمان والے اس خندق میں ڈالے گئے اور سب کے سب گویا کہ شہید ہو گئے. کہتے ہیں کہ بیک وقت اس ظالم بادشاہ نے 12,000 لوگوں کو جو کہ ایمان والے تھے اس خندق میں ڈال کر شہید کیے. تو وہ خندق یہاں پر مراد ہے. اور یہ لوگ ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ بادشاہ اور اس کے لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے. وَهُمْ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جبکہ وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ سب کے سب جو ایمان والوں کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے وہ دیکھ بھی رہے تھے. شہود 12,000 مسلمان ایک ساتھ اس ظالم بادشاہ نے اس آگ کے خندق میں ڈال کر شہید کیے ہیں. تو یہ خندق وہ مراد ہے. بعض مفسرین نظام نے فرمایا خندق کے واقعات تو بہت ہیں، جیسے غزوہ خندق ہے اور بے شمار خندق ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ خندق بھی مراد ہو. کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ یہ خندق سے مراد وہی واقعہ ہو. بے شمار واقعہ بھی اس کے ذیل میں مفسر نظام لے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعے بھی مراد اس سے ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، اور خدا کی لعنت ایسے لوگوں پر پڑی ہے جس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک ایک آیتوں پر ہمیں پورا کا پورا یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.